السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کر میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوست و احباب کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ بغیر کسی تمہید کے ہم فرائیڈے کمنٹ باکس کے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہم لے رہے ہیں حضرت مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے۔ حضرت والا نے یہ ایک فوٹو بھیجا ہے جو ابھی کچھ دن پہلے بہت زیادہ وائرل ہوا تھا۔ دارالعلوم دیوبند ہندوستان کا واحد ادارہ ہے جس کی بنیاد خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر رکھی۔ اس کا مقصد صرف تعلیم دینا نہیں بلکہ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی بھی تھی۔ 156 سالوں سے یہ ادارہ پوری دنیا میں علم کی پیاس بجھاتا آ رہا ہے، تو یہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت والا نے سوال کیا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ مولانا انوار الحسن ہاشمی مبلغ دارالعلوم دیوبند نے مبشرات دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب کے مبشرات میں لکھا ہے کہ سن 1292 ہجری میں جبکہ دارالعلوم دیوبند کے سنگ بنیاد کی تنصیب کی تیاری کی جا رہی تھی اور احاطے کے نشانات ڈالے جا چکے تھے، مولانا رفیع الدین صاحب نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مقام پر تشریف فرما ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ احاطہ بہت مختصر ہے، یعنی یہ جو جگہ ہے بہت مختصر ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نے عصائے مبارک سے، آپ کے ہاتھ میں جو ڈنڈی تھی، جو عصا تھا، اس سے زمین پر بنیاد کے لیے نشان لگایا کہ دیوار یہاں آنی چاہیے اور اس نشان پر عمارت بنائی جائے۔ صبح اٹھ کر جب دیکھا گیا تو زمین پر نشان موجود تھا، اسی نشان پر بنیاد کھدوا کر تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا، اور آج بڑھتے بڑھتے دارالعلوم دیوبند ایک بہت بڑا ادارہ بن چکا ہے۔ عمارت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہت بڑا، بلکہ ام المدارس اس کا نام ہے، یعنی تمام مدرسوں کی ماں ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند ہندوستانی مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند کے بارے میں جو یہ بات مشہور ہے کہ خود ساقی کوثر نے رکھی میخانے کی بنیاد یہاں، تو یہ بات کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، مبشرات دارالعلوم دیوبند کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں مولانا محمد شارق جھاڑون ضلع شاملی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آب زمزم کو کیسے پینا چاہیے، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر؟ یاد رکھیے کہ زمزم کے کنویں کے پاس کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمزم پینا، آب زمزم پینا یہ ثابت ہے۔ اسی بنا پر فقہا نے اسے کھڑے ہو کر پینا مستحب لکھا ہے، اور یہ جو وجہ ہے یہ اس پانی کے احترام کی وجہ سے ہے۔ اس پانی کے احترام کی وجہ سے کھڑے ہو کر اس کو پینا مستحب لکھا ہے اور مستحب فرمایا گیا ہے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ آب زمزم کھڑے ہو کر پینے کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کے پانی میں مطلوب یہ ہے، زمزم کے پانی کا مقصد اور اس سے چاہا یہ جاتا ہے کہ خوب سیر ہو کر پانی پیا جائے اور اس پانی کی برکت جسم کے ہر حصے تک پہنچ جائے، جسم کے تمام اعضاء تک پہنچ جائے، اور یہ دونوں مقصد یعنی خوب پینا اور بدن کے ہر اعضاء تک، ہر حصے تک اس پانی کا پہنچنا، اس کی برکتیں پہنچنا، یہ بیٹھ کر تو نہیں ہوگا، یہ کھڑے ہو کر ہی ممکن ہے، کھڑے ہو کر ہی یہ چیز حاصل ہوگی۔ آب زمزم کے بارے میں مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے معلوم کیا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں زمزم پی کر آ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا تم نے اس طریقے پر زمزم پیا ہے جیسا کہ پینا چاہیے تھا؟ انہوں نے سوال کیا کہ وہ طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب تم زمزم پیو تو قبلہ رخ ہو کر پیو، قبلہ رخ ہو جاؤ، اللہ کا نام لو اور 3 سانس میں پانی پیو، جب پینے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق کرنے والی چیز زمزم پیٹ بھر کر پینا ہے، یعنی وہ لوگ زمزم پیٹ بھر کر نہیں پیتے ہیں اور ہم زمزم
پیٹ بھر کر پیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آب زمزم جو ہے اس کو ہمیں کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ کھڑے ہو کر پینا یہ مستحب ہے، اور کھڑے ہو کر پینے کی 2 وجہیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ پہلی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس پانی کو خوب پینا چاہیے، پیٹ بھر کر پینا چاہیے، اور ہمارے منافقین کے درمیان فرق یہی ہے کہ وہ آب زمزم پیٹ بھر کر نہیں پیتے ہیں، ہم لوگ پیٹ بھر کر پیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، کھڑے ہو کر پینے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ آب زمزم یہ برکت کی چیز ہے، برکت والی چیز ہے۔ تو برکت والی چیز جب ہم پی رہے ہیں تو یہ بدن کے ہر عضو تک اور ہر حصے تک پہنچنی چاہیے، اور ہر حصے تک یہ چیز تبھی پہنچے گی جب ہم اس کو کھڑے ہو کر پئیں گے۔ تو آب زمزم کھڑے ہو کر 3 سانس میں قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ کا نام لے کر پینا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر پینا چاہیے، اور پینے کے بعد پھر اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آب زمزم پینے کے بارے میں جو چیز میں نے آپ کو بتلائی ہے یہ آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گئی ہوگی۔ اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں قاری عبدالکریم صاحب کی طرف سے۔ سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب رات میں کچی پیاز کھانا کیسا ہے؟ یاد رکھیے کہ پیاز رات میں بھی کھا سکتے ہیں، دن میں بھی کھا سکتے ہیں، ممانعت کی کوئی وجہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو منع کیا جائے۔ لیکن ہاں، کچی پیاز کھانے سے چونکہ منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے مسجد میں جانے سے پہلے کچی پیاز نہیں کھانی چاہیے، اور اگر کھالی ہو تو مسواک یا کولگیٹ وغیرہ منجن وغیرہ سے منہ کو اتنی اچھی طرح صاف کر لیا جائے کہ منہ سے پھر بدبو نہ آئے۔ اس بات کا دھیان رکھیں، کیونکہ اس بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور فرشتے اس سے بہت زیادہ اذیت محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے مسجد میں جانے سے پہلے تو کچی پیاز وغیرہ نہیں کھانی چاہیے، اور اگر آدمی رات میں کچی پیاز وغیرہ کھا لے تو سونے سے پہلے اس کو دانت وغیرہ مانج لینے چاہیے تاکہ منہ اچھی طرح سے صاف ہو جائے۔ اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں اشرف خان بلند شہر یوپی کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے کے بعد بال و ناخن کاٹنا سب کے لیے منع ہے یا صرف قربانی کرنے والوں کے لیے منع ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی دینے کا ارادہ ہو تو وہ بال، ناخن یا کھال کا کچھ بھی حصہ نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ دے دے۔ ایک روایت میں یہ صراحت بھی موجود ہے کہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہوتے ہی ان چیزوں سے رک جائے۔ اس حدیث کی روشنی میں فقہاء کرام نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے کہ جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے کے شروع ہونے سے لے کر قربانی کرنے تک وہ اپنے بدن کا کوئی بال، کوئی ناخن یا بدن کا کھال کا کوئی حصہ ہرگز نہ کاٹے، اور یہ استحباب صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو۔ یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے معلوم ہو رہا ہے۔ البتہ بعض علماء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جو لوگ قربانی نہیں کر رہے ہیں، اگر وہ قربانی کرنے والوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ان کی طرح بال اور ناخن نہ کاٹیں بلکہ قربانی کرنے کے بعد کاٹیں، تو اللہ رب العزت کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی قربانی کرنے والوں کی طرح ثواب عنایت فرمائیں گے، ثواب عطا فرمائیں گے۔ قربانی کرنے والے کا چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹنے کی علماء کرام نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ اس کی ممانعت حاجیوں سے مشابہت کی وجہ سے ہے، حاجیوں سے مشابہت کے لیے ہے، کیونکہ حاجیوں کے لیے حج کے دنوں میں بال اور ناخن وغیرہ کاٹنا منع ہوتا ہے، لہذا جو لوگ حج پر نہیں جا رہے ہیں، حج پر نہیں جا سکے ہیں مگر وہ لوگ قربانی کر رہے ہیں تو وہ حاجیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ان کی طرح ہی بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کی طرح قربانی کرنے والوں کو بھی بال اور ناخن نہ کاٹنے پر ثواب عنایت فرمائیں گے۔ اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد طاہر پھپھونڈا کی طرف سے۔ سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ سے ایک سوال ہے، اگر مسجد میں امام نہ ہو اور نابینا انسان نماز پڑھا دے تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اطمینان بخش جواب دیں۔
یاد رکھیے کہ اگر نابینا شخص متقی پرہیزگار ہو اور پاکی اور صفائی کا پورا خیال رکھتا ہو تو اس کی امامت بلا کراہت جائز و درست ہے۔ حدیث سے نابینا کی امامت کا جواز ثابت ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح سے فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ میں اعمیٰ کی امامت کو جو مکروہ قرار دیا ہے اس سے مراد مکروہ تنزیہی ہے، یعنی خلاف اولا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نابینا کی امامت جائز ہے البتہ اچھا نہیں ہے، اور مکروہ تنزیہی کی وجہ یہ ہے کہ نابینا شخص عام طور سے اندھا ہوتا ہے، یعنی اس کو نظر نہیں آتا ہے، تو آنکھوں سے محروم ہونے کی وجہ سے پاکی اور ناپاکی کا دھیان نہیں رکھ پاتا ہے، صفائی کا دھیان نہیں رکھ پاتا ہے، اور بعض مرتبہ اس کا چہرہ بھی قبلے سے پھر جاتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کی وجہ سے اگر اس طرح کی پریشانیاں ہیں، اندھے کے سامنے اس طرح کی کوئی بات ہے، تو پھر تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز نہ پڑھائے، لیکن اگر وہ پاکی وغیرہ کا پورا دھیان رکھتا ہو تو پھر اس کو نماز پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ نماز پڑھا سکتا ہے، پھر کوئی بات اس میں نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد سلیمان گوندی ضلع ہاپوڑ کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوالات بہت زیادہ ہیں لیکن صرف آخری سوال کا جواب دے کر اب میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ آخری سوال جو ہم لے رہے ہیں یہ ہے حضرت مولانا محمد عبداللہ قاسمی صاحب کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت ایک صاحب اجمیر شریف گئے تھے، انہوں نے وہاں مزار پر چادر چڑھائی، اب وہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام صحیح کیا ہے یا غلط۔ یاد رکھیے کہ قبروں کی زیارت کرنا، قبروں پر جانا اور قبر والوں کو ثواب پہنچانا یہ اچھی چیز ہے، قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، خاص طور سے جو عام مسلمان ہیں، جو مومنین ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کی قبروں کی تو زیارت کرنی چاہیے، اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور قبروں کی زیارت کا سب سے بڑا مقصد موت کی یاد اور آخرت کی یاد دہانی ہوتی ہے، اس لیے آدمی کو مزار پر، قبرستان، قبر پر، ان سب چیزوں پر جانا چاہیے، اور جانے میں کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ لیکن ایک بات کا دھیان رہے کہ وہاں جا کر الٹے سیدھے کام کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قبرستان جانے کو ہی یا قبروں پر جانے کو ہی یا مزار پر جانے کو ہی آپ سے منع کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے، شریعت میں منع نہیں ہے۔ شریعت میں تو یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کرو، تو قبروں کی زیارت کا شریعت میں حکم ہے، اس لیے آپ قبروں کی زیارت کیجئے، مزارات پر جائیے، لیکن وہاں جا کر چادر چڑھانا، اگربتی جلانا، یا وہاں جا کر پھول چڑھانا، یا وہاں جا کر ان کے طواف کرنا، ان کے سامنے سجدے کرنا، اس طرح کی چیزیں کرنا، ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ چیزیں ساری کی ساری غلط، بے اصل اور بے بنیاد ہیں۔ ان چیزوں کا شریعت سے دور تک بھی کوئی واسطہ اور کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جو بے پڑھے لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے کہ جو بے پڑھے لوگ ہیں ان لوگوں کو ان مقامات پر، ان جگہوں پر نہیں جانا چاہیے جن جگہوں پر الٹے سیدھے کام پہلے سے ہی ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے جو بڑے بڑے مزارات ہیں جو شرک و بدعات کا اڈا بنے ہوئے ہیں، ان مزارات پر تو انسان کو جانا ہی نہیں چاہیے، ان مزارات پر جانے سے تو انسان کو بچنا چاہیے، عام لوگوں کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ عام لوگ وہاں جا کر الٹے کام ہی کرتے ہیں، اچھے کام تو ان سے بیچاروں سے ہوتے نہیں ہیں۔ اس لیے کہنے کا مقصد یہ کہ جن جگہوں پر بدعات و خرافات اور الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں وہاں تو جانا ہی نہیں چاہیے، اور جہاں نہیں ہوتے وہاں جانا چاہیے۔ تو میری بات آپ کو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب سے تقریباً 7-8 مہینے پہلے جب ہمارا کلیر شریف جانا ہوا اور ہم نے وہاں پر تمام چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا، تو ہم نے وہاں سے آنے کے بعد جب ویڈیو کلپ میں یہ چیز بتلائی تھی کہ وہاں پر کیا کیا الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے ہماری باتوں پر، جو ہماری ویڈیو تھی اس پر کمنٹ کیے تھے اس کے بارے میں، یعنی ان کی حمایت میں اور ہمارے خلاف، جبکہ ہمارا مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ جہاں غلط کام ہو آپ وہاں نہ جائیے، غلط کاموں سے بچیے، اپنی آخرت برباد مت کیجیے۔ یہ جو قبروں کے مجاور اور قبروں کے جو پجاری ہیں، ان لوگوں کو تو اپنی روٹی روزی سے اور پیٹ پالنے سے مطلب ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو ان چیزوں سے مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کس کا ایمان خراب ہو رہا ہے، کس کا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ انہیں تو اپنا الو سیدھا کرنا ہوتا ہے۔ اور ہم نے تو مزارات پر خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ جو چادریں اندر چڑھتی ہیں، جو جھاڑو اگربتی وغیرہ جو اندر جاتی ہیں، بعد میں وہی چیزیں باہر آ جاتی ہیں، سستے ریٹوں میں وہ چیزیں باہر آ جاتی ہیں، پھر وہی چیزیں اندر چلی جاتی ہیں۔
تو انہی چیزوں کا طواف ہوتا رہتا ہے، اندر باہر یہی چیزیں اندر باہر ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنے ایمان کی فکر کیجئے، ایمان کی خبر لیجئے، ایمان کا محاسبہ کیجئے، ان تمام چیزوں کا دھیان رکھیے۔ بہرحال میرے سامنے جو سوال آئے، میری نظروں میں جو سوال آئے، اور جن سوالوں کے جواب میں دے سکا وہ میں نے دے دیے۔ امید ہے کہ ان سوالوں کے جواب آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آگے ہوں گے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔